السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 95 سے 100 تک کا سبق پڑھیں گے۔ تو اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے وہ جو ہیں بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر نہیں ہیں وہ، اولی الضرری تکلیف والے، والمجاہدون اور جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے، فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، درجتاً مرتبے میں، وکلن اور سب سے وعد اللہ الحسنی، اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، وفضل اللہ اور اللہ نے فضیلت دی ہے، فضل اللہ المجاہدین اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجر عظیما بالحاظ اجر عظیم کے، درجات منہ درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ اور بخشش اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور رحیما اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکۃ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی حالانکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا تو وہ کہتے ہیں، فیما کنتم کس حال میں تھے تم، قالوا وہ کہتے ہیں، کننا ہم تھے، مستضعفین فی الارض کمزور زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، الم تکن کیا نہ تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعۃ فراخ، فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کرتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم چنانچہ یہ لوگ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وساءت مصیرا اور بہت بری ہے پھرنے کی جگہ، الا المستضعفین مگر وہ جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں اختیار کر سکتے وہ، حیلۃ کوئی تدبیر، ولا یہتدون سبیلا اور نہ وہ پاتے ہیں کوئی راہ، فاولئک عسى اللہ پس یہ لوگ امید ہے اللہ ان یعفو عنہم یہ کہ معاف فرما دے انہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ عفوا غفورا بہت نہایت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو شخص ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض وہ پائے گا زمین میں، مراغمن جگہ، کثیرن بہت، وسعتن اور فراوانی، ومن یخرج من بیتہ اور جو کوئی نکلے، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت پھر آ پکڑے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ پس تحقیق ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، وکان اللہ غفور رحیما اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ مکمل کیا۔ اب بڑھتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 95 سورہ النساء، اللہ کہتے ہیں، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔
اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نابینا صحابی تھے، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو وہ شوق سے نہیں بیٹھے یا جان کی حفاظت کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ شرعی عذر کی وجہ سے ہم گھروں میں موجود ہیں اور جہاد میں حصہ نہیں لے سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کا استثناء نازل فرما دیا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھے رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک رکھا ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، وہ خوشی سے جان بوجھ کر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ عذر کی وجہ سے، کسی وجہ کی وجہ سے کوئی ایسی مجبوری ہے تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ علماء کرام اس سے استدلال کرتے ہوئے مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ عام حالات میں جو جہاد ہے وہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔ اس کو ہم اس طرح تو سمجھتے ہیں فرض عین اور فرض کفایہ کو، جیسے مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا ہر بندے کا ضروری ہے، ہر بندہ اپنے لیے نماز پڑھے گا، وہ تو ہوتا ہے فرض عین، یعنی ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنی اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جو فرض کفایہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر بستی یا علاقے کا کچھ چند لوگ جو ہے وہ جہاد پر چلے گئے تو وہ بستی یا علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، کفایت کر جائے گا باقی لوگوں کو بھی، چند لوگوں کا جانا۔ اللہ کہتے ہیں اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ جو جہاد ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ مجاہدین کے لیے اللہ نے بہت سے درجات رکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت سے درجات رکھے ہیں، بلند درجات، وہ اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو جان اور مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جو اللہ کی راہ میں یہ دونوں چیزیں قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو سمجھ لیجئے وہ اس کو اللہ سے بڑی محبت ہے، جو وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ بخاری کتاب الجہاد میں حدیث آتی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی راہ میں جان و مال سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے، ان کے لیے اللہ نے بہت بلند درجات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا۔ جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا، اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں اللہ نے ظالم قرار دے دیا، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہجرت کرو، جن لوگوں نے ہجرت سے انکار کیا انہیں ظالم قرار دیا گیا، اسے کفر کے برابر کہا گیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ فرمایا کوئی ایسی جگہ جو دارالکفر ہے، جہاں پر اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، بہت مشکل ہے، کٹھن بنا دیا جاتا ہے، فرمایا وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، وہاں سے نکل کر دوسری جگہ جائیں اور کھل کر اللہ کی عبادت کریں، وہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی حکم دیتے ہیں کہ جو ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر دارالہجرت یعنی مدینہ جانے میں پس و پیش کرتے رہے، اللہ کہتے ہیں اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا۔ اور مسلمانوں پر ظلم یہ تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور مشرک کی چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے تھے کہ وہ ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام دیں۔ ابھی مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی الجھن بن جاتی تھی کہ اگر لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلوار چلائیں تو ان کے مسلمان بھائی ہی مرتے تھے، اور اگر ہاتھ روکیں تو خود انہیں نقصان ہوتا تھا۔ تو فرمایا سیدنا ابن عباس اس آیت کی شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے، پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگتی تو وہ زخمی ہوتا یا مر جاتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس آیت میں جو وعید فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایسا کمزور ایمان پسند نہیں کہ اگر مشرکین انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کریں تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں بے دری قتل کر دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے کمزور ہونے کے عذر کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں بلکہ گھر بار کی محبت اور مال و دولت کی حوث تھی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے یا اپنی بزدلی دکھا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ مگر جو مرد و عورت فی الواقع کمزور اور بے بس ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے، امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور بخشش والا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جو مسلمان فی الواقع کمزور تھے اور ہجرت کرنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، مستضعفین اس سے مراد کمزور لوگ ہیں جو فی الحقیقت واقعی میں معذور ہوں، جیسے بیمار،
بچے، بوڑھے، عورتیں اور کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ وسائل محدود ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری کا بندوبست ہو اور نہ وہ پیدل سفر کی مشقت اٹھانے کے قابل ہوں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے سے مستثنی قرار دے دیا اور ان کی ہجرت نہ کرنے کے قصور کو اللہ نے معاف بھی فرما دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا۔ اس کے علاوہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کئی دوسرے ناتمام مسلمان بھی تھے جن کی نجات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راہی میں اسے موت آ لے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ یہاں پر ہجرت کے مقاصد اور ضرورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی، ایک تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شعائر آزادی کے ساتھ بجا لا سکیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ دوسرے اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے خطہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر ہجرت کی ضرورت نہ رہی، جیسے کہ کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تا قیامت ہجرت فرض نہیں ہے، بلکہ جب بھی دوبارہ ایسے موقع پیدا ہو جائیں کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کو اپنے شعائر اسلام کو بجا لانا مشکل ہو رہا ہو تو مسلمانوں کو کوئی ایسا خطہ تلاش کرنا چاہیے جہاں انہیں آزادی سے شاعر اسلام بجا لانے کی سہولت میسر آ سکے، اور اپنے میں سے کوئی امیر منتخب کر کے اس طرف ہجرت کرنا اور اپنی اجتماعی قوت کو مرکوز کرنا اور پھر جہاد کرنا سب کچھ فرض ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہجرت کو بھی جہادی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ پھر جب اس علاقے میں اسلام کا غلبہ ہو جائے تو وہاں بھی ہجرت کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ لہٰذا ایسی جگہ جو دارالکفر ہے، جہاں کفر کا بول بالا ہے، ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پر دو ہی صورتوں میں مسلمان رہ سکتے ہیں، ان کے رہنے کا جواز ملتا ہے دارالکفر میں۔ ان دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ کوئی شخص اس خطے میں اسلام کو غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد میں لگا رہے، اور وہ اس غرض سے یہاں رہے ایسی جگہ میں دارالکفر میں کہ وہ اسلام کا بول بالا کرتے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیروکار کیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ فی الواقع وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور بیزاری اور نفرت سے مجبوراً وہاں رہ رہا ہو۔ فرمایا ان صورتوں کے علاوہ کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر جو دارالکفر ہے، جہاں پر انسان کھل کر اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا، مشکلات ہے، کٹھن مرحلہ ہے، تو اس کو معصیت کہا گیا۔ ان دو صورتوں میں انسان دارالکفر میں رہنے کی اس کو رخصت دی جاتی ہے، اس کے علاوہ منع کیا گیا کہ ایسی جگہ سے نکل کر ہجرت کر لی جائے جہاں پر اسلام کا بول بالا نہ کر سکو، جہاں پر اسلامی تعلیمات عام نہ ہو سکیں۔ آگے فرمائے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راہی میں اسے موت آ لے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں کوئی سفر کیا جائے، خواہ ہجرت کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو یا حج و عمرے کا سفر ہو یا دینی علوم کے حصول کے لیے سفر ہو، اور دوران سفر جو ہے سفر کے دوران ہی یا اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی اس انسان کو موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیکن نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے لگا، وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اسے پوچھا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور پورے 100 قتل کر دیے۔ پھر لوگوں سے یہ مسئلہ پوچھتا رہا، کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ۔
راستے ہی میں اسے موت نے آ لے لیا۔ اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتوں سے فرمایا فاصلہ ماپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی ایک بارش بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ حصول تھا، توبہ کا حصول تھا۔ دینی علوم کے لیے جاننے کے لیے کیا میری توبہ ہو سکے گی یا نہیں، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ لہذا جو بھی عمل ہو اس میں نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلی۔ اس آیت میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو، جیسا کہ وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اس کو بھی اللہ نے بخش دیا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ وہ عمل ہونے سے پہلے ہی کہ وہ توبہ کرے اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن اللہ نے اس کو بخش دیا۔ لہذا ہر عمل کے لیے نیت کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گویا ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچا نہ سکا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی بس اس کی ہجرت ان کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ لہذا یہ حکم عام ہے، صرف ہجرت کے لیے نہیں بلکہ ہر کام کے لیے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اس میں اس کا مقصد، اس کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ اگر دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا، تعریفیں سمیٹنا یہ نیت ہوگی تو وہ عمل مقبول نہ ہوگا بلکہ مردود ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی، ہر عمل میں نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اندر آج کل ریاکاری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہم نے یہ بات سمجھی، احادیث سے بھی جانا کہ 3 شخص کے جو بہت خوش آ رہے ہوں گے کہ ہم تو عالم تھے، ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سخی تھے، ہم تو جہاد کرنے والے تھے، لیکن نیت ان کی اچھی نہ تھی، اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث بھی یہ لے کر آئے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس سے واضح ہوا جو بھی عمل کریں گے اس کے لیے نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہمارے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس میں ہماری سوچ، ہماری نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اپنے رب کی محبت کو پا لینا ہونا چاہیے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کی محبت پالوں۔ گویا کوئی بھی کام کریں اس کو اللہ کی رضا سے منسوب کر دیجئے۔ کسی کو معاف کیا اللہ کے لیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ کے لیے، کسی کو مسکرا کر دیکھا اللہ کے لیے، کسی کی خطاؤں کو معاف کر دیا اللہ کے لیے، قرآن پڑھا اپنے رب کی رضا کے لیے، قرآن کی تعلیم عام کی اپنے رب کی رضا کے لیے، غصب جو بھی کیا، جو بھی عمل کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، نیت کچھ اور ہے، نیت میں فتور ہے، کچھ اور سوچ رہے ہیں، ریاکاری آ رہی ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو عمل بہت ہوں لیکن ان کو قبولیت نہ ملے، شرف قبولیت تک نہ پہنچے تو وہ عمل، پھر ایسے عمل کا کیا فائدہ ہوگا؟
عمل کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے، رجا بھی ہونی چاہیے، امید بھی اور خوف بھی اللہ سے رکھیے۔ اللہ عمل تو کر رہا ہوں، کہیں اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ ہر عمل کو ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق، نہیں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے کہ میرا یہ عمل اللہ کی رضا میں قابل قبول نہ ہو۔ اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا، بلکہ خوف اور رجا کے ساتھ اللہ سے مانگنے، اللہ میرا یہ عمل قبول کر لے۔ اللہ سے امید بھی رکھنی اور ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس عمل میں میں نے کہیں کوتاہی کی تو جب اللہ مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا یا جواب دوں گی۔ تو ہمارے لیے یہ بات سوچنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر نیت اچھی ہے اور وہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے موت آ گئی، تو اس میں اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل پورا کر بھی لیا لیکن اس میں جو ہے وہ نیت اچھی نہیں، تو بھی وہ قابل قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسی نیکیوں کا پھر۔ اس لیے نیکیاں کرتے ہوئے اس بات کو ضرور سوچنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ ہر عمل، اس میں ہر عمل شامل ہے۔ یہ آیت عام ہے ہر کام کے لیے کہ دین کا جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے کہ نہیں، اللہ کی رضا چاہیے، اس کی رضامندی، اس کی خوشی، اس کی محبت، اس رب کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ نہ کیا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لیجیے، اللہ قیامت کے دن بھی ہماری پردہ پوشی کر لیجیے گا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا، موقع ملا تو آئندہ کلاس میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔